میں نے بزنس کو ہی انجوائمنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا. پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ بزنس سکسیزفل ہو, فیلیئرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہ اگر آپ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ نقصان بیئر کر سکتے ہیں جی, تو پھر آپ سٹارٹ کریں. گریجویٹ کرنے کے بعد بھی وہیں پر ہی ہوتے ہیں جہاں وہ 4 سال پہلے تھے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ شو آف ٹارچ بیرر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر علی راہی. ناظرین, اس شو میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایسے انفلوئنسر کے ساتھ, ایسے انسپریشن لوگوں کے ساتھ جن سے مل کر آپ کو موٹیویٹ بھی ہوں گے اور آپ ضرور خوش ہوں گے. اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسے انٹرپرینور جو کہ اپنی ینگ ایج میں انہوں نے اپنی برانڈ کا سٹارٹ کیا ہے, کمپنی کا سٹارٹ کیا ہے, بزنس کا سٹارٹ کیا ہے, اپنی پڑھائی کو ساتھ رکھتے ہوئے. اور بہرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, آپ 7 سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں, میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں بہرے یونیورسٹی میں. آئے ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابراہیم, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کہ اکثر جو ہم یہاں یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, انجوائمنٹ کرتے ہیں, فن کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, پھر وہ ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا, تو آپ کا یہ انسپریشن کہاں سے ہے, گول کہاں سے ہے؟ آپ نے بچپن سے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا, تو یہ آپ نے کہاں سٹارٹ لی؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے, اور وہ یہ تھا کہ جب میں بیریا یونیورسٹی میں آیا, میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, میں سینئر سے ملا. اس کے علاوہ میرے باقی جو نیبرہڈ میں لوگ ہیں, دوست ہیں, ان کو میں نے دیکھا کہ جب وہ گریجویٹ کر جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایک گول نہیں ہوتا زندگی کے اندر. وہ گریجویٹ کرنے کے بعد بھی وہیں پر ہی ہوتے ہیں جہاں وہ 4 سال پہلے تھے. تو پھر میں نے یونیورسٹی میں اسیس کیا کہ لوگ ایسا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں نہیں گرو کر پاتے. پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ کافی زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر جس کا زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. بیٹھے ہوں گے, گپ شپ لگا رہے ہیں, مطلب وہ بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے, مگر ایک گول ہی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسی وجہ سے یونیورسٹی میں آتے ہو کہ یار آپ لوگوں سے ویسی گپ شپ لگا رہے ہو, مطلب وہ بھی ایسی گپ شپ جو کہ بالکل کسی پوائنٹ پہ نہیں ہوتی. تو میں نے اس سے دیکھا, پھر میں نے باہر دیکھا جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان سے میں نے کمپیئر کیا, تو انہوں نے اس چیز کو ہی انجوائمنٹ بنا لیا. تو میں نے بزنس کو ہی انجوائمنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا, اور ینگ ایج میں سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ بزنس سکسیزفل ہو, فیلیئرز بھی ہوتے ہیں اور بندہ فیلیئر سے ہی سیکھتا ہے. تو میں نے اس کو اسی نیت سے سٹارٹ کیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر میں فیل ہوں گا بھی تو میں دوبارہ, پھر میرے پاس ٹائم ہو. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی 40s میں یا 50s میں سٹارٹ کروں بزنس تو وہ ایک ہی کروں وہی ہو جائے. تو اس کو ارلی ایج میں سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزنس میں آپ کو کنسسٹنسی چاہیے, ڈٹرمنیشن چاہیے, چیزیں چاہیے. تو اس لیے, اور ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو ہمارے میں انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے, ہم چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں, نئی چیزوں کو, نئی ٹیکنالوجی کو. جس طرح میں نے بزنس شروع کیا, میرے سے پہلے جو لوگ کر رہے تھے وہ بہت کنزرویٹو طریقے سے, جو ٹپیکل طریقے اس سے کر رہے تھے. تو میں نے اس کا پورا ماڈل ہی چینج کر کے اس کو ہم نے جو ہے سارے کا سارا آن لائن کیا, تاکہ ہم جہاں پر بھی ہوں, کہیں پر بھی ہوں, پاکستان میں بندہ ہے کہیں پر بھی وہ آرڈر کر سکتا ہے اور وہ کھا سکتا ہے. ہاں جی, تو بالکل ماشاء اللہ بہت اچھا کام کریں. لیکن ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جو کہ 50-60 کے بعد وہ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو وہ پہلے ایکسپیرینس لیتے ہیں پھر جا کے وہ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن آپ تو ماشاء اللہ سبھی ینگ ہیں, ابھی آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کیا آپ نے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, آپ نے ڈائری کے کاروبار شروع کر دیا؟ اس کے اندر میں نے پوری ورکنگ کی, اور یہ آپ کی بات بالکل اچھی ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ جاب کے اندر آپ کو ایک, آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ بالکل ایک راہ میں ہی ہوتا. مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز, مطلب آپ جب دیکھ رہے ہو ایک چیز کو, اسی سے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ فار ایگزامپل اگر کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن کیا کریے اس کا پتہ نہیں چلتا, انلیس اور انٹل آپ جو ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ چلے جائیں. اور ہیڈ آپ اس طرح تو نہیں جائیں گے, آپ کو کم از کم 30 ایئرس 25 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے. اس کے بعد آپ ڈیسیجنس لیتے ہیں. تو اس کا میں نے جو ہے شارٹ کٹ یہ نکالا کہ میں مختلف, ابھی بھی جو مختلف آرگنائزیشنس کے ہیڈ ہیں, جو لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں نام کے, ان سے میں ملاقات کرتا ہوں, ان سے ملتا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ایکسپیرینس سے, ان کی غلطیوں سے جو انہوں نے کی ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. تو میں ان سے سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ نہ دہراؤں. تو بیسیکلی ان کا ایکسپیرینس میں ینگ ایج میں ہی ان سے کوشش کرتا ہوں. ظاہری بات ہے ان کا ایکسپیرینس ایسا تو مجھے نہیں مل سکتا, مگر بہت حد تک مجھے گائیڈنس مل جاتی ہے جو مجھے کافی زیادہ پھر مدد کرتی ہے بزنس میں. تو آپ ماشاء اللہ سے آپ کا بزنس جو ہے کہ خاص ہونی شہد کا آپ کا بزنس ہے, تو آپ نے کیسے سوچا کہ میں شہد کا بزنس کروں گا؟ اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. وہ یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک شہر ہے کرک,
وہ دنیا کا سیکنڈ فائنسٹ بیری ہنی پروڈیوس کرتا ہے. اچھا. اور وہ سارا ہمارے UAE مارکیٹ میں مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو ہی پکڑا. میں نے کہا کہ پاکستان میں جب بھی کسی سے بات کرو, ہر کوئی, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہتا ہوگا شیرے والا شہد ہے, یہ شہد ہے, چینی والا ہے, نہیں ملتا خالص. تو میں نے کہا جب ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہماری اپنی 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو بھی دیں. تو اس کو پھر میں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی. بہت مشکلات ہوئیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اندر پاکستان میں ہے, ایشوز ہوتے ہیں. سیمپل کسی چیز کا دکھا دیا, جب آپ پرچیز کرنے گئے ہو, جو منگوائی آپ نے, تو دوسری چیز آ گئی. تو اس کو پھر میں نے اسٹریم لائن کر کے, تو ایکسپورٹ کوالٹی کا جو شہد ہے جو یہاں سے ہم باہر بیچے, وہ اب میں لوکل مارکیٹ کے اندر لوگوں کو دیتا ہوں. اور کیونکہ اس میں شفا بھی ہے, تو کوشش کرتا ہوں کہ چیز ایسی دوں جو خود کھاتا ہوں, تاکہ لوگ کھائیں اور پھر دعائیں دیں. ماشاء اللہ, زبردست. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ ابھی ماشاء اللہ سے بزنس کر, آپ ینگ ہیں, ابھی بہت ینگ ہے, تو ابھی آپ جب بزنس کریں تو آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے دوست ہو گئے, آپ کے سوسائٹی کے باہر کے دوست ہو گئے, تو ان کا پہلا کا ریئیکشن کیا تھا جب آپ کچھ نہیں تھے اور آپ ماشاء اللہ سے ابھی بزنس کریں تو کافی ارن کریں, تو یہ ریئیکشن ان کا کیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کے اندر ایک بہت ڈائیورس قسم کی چینج آئی ہے. پہلے جو لوگ ہوتے تھے, مجھے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ لوگ اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ میں نے ہر جگہ ہی سنا پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو تو لوگ آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہوا, کیونکہ اسٹارٹنگ میں نے کافی زیادہ اس میں لاس بھی کیا, چیزوں کے اندر نقصان ہوتے ہیں. تو مجھے میری فیملی نے, دوستوں نے کافی اپریشیٹ کیا. مطلب جہاں بھی جاتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی, کیونکہ ہم نہ صرف آن لائن ہیں, ہم ریٹیل سٹورز پہ بھی, الحمدللہ اسلام آباد پنڈی کے 200+ ریٹیل سٹورز پہ بھی ہیں. تو وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں مجھے پکچرز بھیج ہوتے ہیں, ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں ایز اپریسیشن کہ یار, یا ویسی وہ لے لیتے ہیں کہ یار. تو اس وجہ سے کہ مطلب اس سے مجھے موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار مطلب میرے اپنے دوست ہیں, یہ ہیں. اور اسٹارٹنگ میں بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ فوکس کیا. جب میں نے بالکل اسٹارٹ کیا تو ہر دوست آتا تھا میرے سے لے جاتا تھا. تو اسٹارٹ ریلیٹیوز آئے, لے گئے, جو بھی آئے, تو اس سے مجھے کافی بوسٹ اپ ملا ہے. تو یہ میں لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ بزنس اسٹارٹ کرے, کچھ بھی کرے, آپ کو اس کی چیز اچھی لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے, لیکن ایز این اپریسیشن آپ ضرور اس سے پرچیز کریں, ضرور اس کو اپریشیٹ بھی کریں, اور آپ اس سے کچھ پرچیز کریں. آپ کے لیے وہ 300-400 روپے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ایک ویلیو ہوگا, اور وہ بندہ کبھی نہیں بھولتا. جو میرے اسٹارٹنگ کے 10 کسٹمرس تھے, مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ یار یہ ان لوگوں نے میرے سے اسٹارٹنگ میں پرچیز کیا تھا, تو وہ بندے کے دل میں رہتی ہے وہ چیز. تو ماشاء اللہ سے ابھی آپ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کا مہینے کا آپ کا ٹوٹل انکم کتنا ہوتا ہے؟ اراؤنڈ ہم لوگ, کیونکہ فی الحال تو ابھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہنی کا بزنس سیزنل ہے, تو لاسٹ ایئر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. لاسٹ ایئر ہمارا فرسٹ سیزن تھا. اب ہمارا ابھی یہ جو سیزن آئے گا یہ ہوگا. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اب ہماری ٹریڈ ملینز میں چلی گئی ہے. تو اسٹارٹ میں نے کیا تھا 6 باٹل سے, 6 باٹلز میں نے پرچیز کیے تھے, اور اس کے اوپر اسٹکرز میں نے پرنٹ کروائے تھے. میرے پہلے جو اسٹکرز پرنٹ کرائے تھے 20 اسٹکرز پرنٹ کرائے تھے. آہستہ آہستہ پھر میں نے باکسز پرنٹ کرائے تھے 100. تو اب یہ کہ باکسز کی کوانٹٹی تھاؤزنڈز میں چلی گئی ہے. جو باٹلز میں نے 6 لیے تھے وہ بھی تقریباً تھاؤزنڈز میں اب چلی گئی ہیں, اور اسٹکرز بھی تھاؤزنڈز میں چلے گئے. مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ وہ لیا, پھر میں نے اس کو ری انویسٹ کیا, پھر میں نے دوبارہ اس کو کیا, پھر ری انویسٹ کیا. اس طرح کر کے اب میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میں تھوڑا سا بلک لیول پہ بھی لوگوں کو سپلائی کرتا ہوں, کہ جو ہنی کے چھوٹے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ہول سیلرز ہوتے ہیں, جن کو کم کوانٹٹی میں چاہیے, تو میں ان کو بھی سپلائی دیتا ہوں. ہاں, تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو شروع کو نئے اسٹارٹ بزنس کرتے ہیں تو ایک ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو کس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کریں. تو آپ نے ایسا کیا فارمولا کیا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا آپ کما رہے ہیں, تو لوگوں کسٹمر کو آپ نے اپنی طرف کیسے کھینچا؟ اس کے اندر جس طرح ہر کوئی, جس طرح میری چیز ہے میں کبھی اس کو برا نہیں کہوں گا. آپ بھی اگر کوئی چیز بیچیں گے آپ بھی اپنی چیز کو اچھا کہیں گے. تو میں نے اس چیز سے نکلا ہے, میں نے کہا یار میری چیز ہے اچھی ہے یا نہیں ہے, میرے کہنے سے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. میں نے اس کے پاکستان میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میں نے ٹیسٹ کروائے اپنے, ہر جتنے میرے پاس 3 قسم کے شہد ہیں ان کے میں نے ٹیسٹ کروائے, ان کی رپورٹس میں نے پبلش کی. میری ویب سائٹس پہ وہ رپورٹس ہیں, جو میرا واٹس ایپ بزنس ہے اس کے اوپر رپورٹس ہیں, فیس بک کے پیج پہ ہر کے اوپر اس کی رپورٹس ہیں. اس کے اندر ہنی کے سارے پیرامیٹرز ہیں کہ آیا یہ جو شہد تھا یہ صحیح تھا. تو الحمدللہ ہمارا نہ صرف پیرامیٹرز کے اندر آیا ہے شہد, اس کے علاوہ ہم لوگوں کا جو شہد ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس کی بارڈر لائن پہ بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ بالکل کلوز ٹو پرفیکٹ ہے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہی شہد بیچیں جو مکھی نے بنایا ہے. اکثر ہمیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں, ہمارے پاس اسٹاک کم ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے ہمیں نہیں ملتا کوالٹی کی چیز, تو ہم کسٹمرز کو ویٹ پہ رکھ لیتے ہیں. نہ صرف کہ ہم لوگ لیب گرون ہنی بیچ دیں یا شیرے والا شہد لوگوں کو بیچ دیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ایک چیز قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے,
تو یہ ہے کہ اس کو اس کا ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا اس میں شفا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کا ایک لحاظ کرنا ویسے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دنیا میں بھی بچیں گے تو پھر آخرت میں نہیں بچیں گے اگر آپ اس کے اندر کوئی ذرا سی بھی ہیر پھیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. اکثر ہم نے دیکھا ہے جو کہ بزنس میں, اور آپ تو ماشاءاللہ سے ینگ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ بھی ہے ساتھ ساتھ, تو جب آپ نے سوچا کہ یار میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بزنس کروں گا, وہ بھی 7 سیمسٹر میں, ابھی آپ کا ماشاءاللہ اور سیمسٹر رہتا ہے, تو آپ کو چیلنجز آپ نے کیا فیس کیا؟ آپ کے پیرنٹس کا سوچ کیسا تھا کہ آپ کے ریلیٹڈ کہ آپ پڑھائی چھوڑ کے بزنس کریں گے؟ تو ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, ڈگری لینا ہے, تو آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ سپورٹیو تھے, یا معاشرے نے کیا کہا میں بزنس کروں؟ لوگ ہنستے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے, تو لوگ عموماً ہنستے ہیں کہ تم کیا کرو گے بھی, تو اس طرح سے آپ نے کیسے اس میں اسٹارٹ جب میں نے بہت چھوٹے لیول سے کیا تھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا 6 باٹلز میں نے پرچیز کیے تھے, تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ یار مطلب اس کو مجھے بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, بہت چیزیں, میرے جو اسٹیکرز تھے وہ میں نے بہت کم کوانٹٹی میں کیے, تو مجھے تھوڑا سا اپنے اندر فیل ہوتا تھا. حالانکہ میری فیملی سے مجھے ہمیشہ سپورٹ ملی, خاص طور پہ میرے ابو, میری امی, میری دادی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, کیونکہ فرسٹ تو میں جو گھر کے بیڈ ہوتے ہیں ان کے نیچے ان کو رکھتا تھا شہد کو لا کے, کیونکہ ان کو ٹھنڈی جگہ چاہیے ہوتی رکھنے کے لیے, تو کیونکہ بہت چھوٹی سی کوانٹٹی تھی, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہر چیز کے, آپ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوستوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. چیلنجز تو آتے ہیں, ہر بزنس میں آتے ہیں, جو چلتے چلتے بزنسز ہوتے ہیں ان کے اندر چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. بزنس جو ہے وہ چیلنج کا دوسرا نام ہے. آپ جتنا بھی گرو کر لیں, جتنا بھی اسٹیبلش کر لیں, آپ کو چیلنجز ہیں. تو اسٹارٹ میں تو آپ کو خاص طور پہ آتے ہیں. ہمیں سب سے پہلا چیلنج آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ ایک موٹو بنایا تھا کہ ہم لوگ گلاس باٹلز میں بزنس کریں گے, پلاسٹک کا کام نہیں کریں گے, گلاس باٹلز کے اندر شہد ہوگا. تو پھر جب ہم آن لائن گئے تو ہم لوگوں نے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں بہت ایسے شہروں سے رسپانس آئے گا. ہم سوچتے تھے کہ اسلام آباد, پنڈی, لاہور کور کر لیں گے, لیکن الحمدللہ گوادر تک سے ہمیں لوگ آرڈر کرتے ہیں. اس کے بعد سندھ کے ایسے علاقے جو کبھی میں نے تو نام ہی نہیں سنا تھا, بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں. اس کے بعد جس طرح ڈیرہ مراد جمالی ہو گیا, اس کے بعد میرپور سندھ ہو گیا, کشمیر سے بھمبر ویلی, گلگت کے آگے کے گاؤں ہیں, وہاں تک سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں. مطلب ایسی جگہیں جہاں ہم ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے اور کوریئر بھی نہیں جاتا سوائے پاکستان پوسٹ کے. تو اس میں ہماری بہت زیادہ ہمیں لاس اس طرح ہوا کہ جب یہ کوریئر سے جاتے تھے تو ہماری بوٹلز بریک ہو جاتی تھی. تو یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا, اور یہ ہمیں تب پتہ چلا تھا جب ہمارا والیوم بڑھ گیا. پہلے تو ہمارا قریب کے آرڈرز تھے, پنڈی سے آ گیا, لاہور, کراچی, جہاں پہ زیادہ عموماً کوریئر سروس. جب ہمارا یہ والا شروع ہوا تو ہماری بہت بریکیجز آئیں, اس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگ جب ریٹیل کے اندر گئے, جب ہمارا آن لائن تھوڑا سا اسٹیبلش ہو گیا, تو ہم نے کہا کہ ہم ریٹیل مارکیٹ میں بھی جائیں گے, دکانوں پہ رکھیں گے شہد. اس میں پھر ہمیں یہ ایشو آیا کہ ہمارا ایک پراپر باکس تھا. اس باکس کو جب ہم نے مارکیٹ کے اندر رکھا تو ہمیں نہیں پتا تھا, ظاہری سی بات ہے, وہ باکس جس نے ہمیں آن لائن کے اندر بوم دیا تھا کہ ان کا بہت اچھا باکس ہے اور پیکیجنگ ان کی بہت اچھی ہے, اسی باکس نے ہمیں ریٹیل میں نقصان اس لیے کہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ اندر کون سا شہد ہے. تو فیک بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ایک باکس پڑا ہوا ہے اس کے اندر شہد ہے. تو پھر ہم لوگوں نے وہ سارے باکسز جو ہیں, تقریباً 700 باکسز تھے, پھر ہم لوگ گئے اور اپنی میں نے ٹیم کو بھیجا, انہوں نے جا کے سارے باکسز پھاڑے, پھر خالی باٹلز ہم نے ادھر وہاں پہ رکھیں, پھر الحمدللہ وہاں سے ہمیں اسٹارٹ ہوا. اس طرح آن اینڈ آف کافی چیلنجز وغیرہ ہمیں آتے رہتے ہیں چیزوں کے اندر, تو پھر ہم اس کو جو ہے پھر ود ڈٹرمنیشن اور وہ ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کریں. اور لیکن یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بے شک ہمیں نقصان ہو جائے وہ جائے, لیکن ہم جو کسٹمر ہے اس کو ہم چیز وہ پہنچائیں جو 100% پیور اینڈ آرگینک ہو. تو آپ ایک اگر پڑھائی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں نا, تو میڈیا اسٹڈیز اور بزنس میں مطلب کافی ڈفرینٹ ہے. تو آپ جب یونیورسٹی میں آ رہے تھے, ایڈمیشن لے رہے تھے, تو تب آپ کا مائنڈ کیا تھا کہ میں نے آگے جا کے یہ بزنس کرنی ہے, کہ آپ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا؟ اصل میں آیا تو میڈیا اسٹڈیز کے لیے تھا, کیونکہ میں 2013 سے ویڈیو میکنگ کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کافی زیادہ ویڈیو میکنگ کی ہے, لینڈسکیپ فوٹوگرافر تھا میں, پورا پاکستان میں نے ایکسپلور کیے, چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو پھر جیسے میں میڈیا اسٹڈیز میں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ چیزیں تو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ویڈیوگرافی ہے, فوٹوگرافی ہے, ان کا ایسا اسکوپ نہیں ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ ہے بھی تو ویڈنگ فوٹوگرافرس کو لوگ زیادہ کہتے ہیں, لینڈسکیپ فوٹوگرافرس کو کوئی اتنا سمجھتا بھی نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ویسی ہے, ایز اے ہابی کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اس سے ٹرانزیشن اپنی کی, میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اسکل سیٹ تو ہے, ویڈیو میکنگ بھی مجھے آتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آتی ہے, فوٹوگرافی بھی. تو میں نے اس کو اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کیا. بزنس میں کیسے امپلیمنٹ کیا, میری ساری جو پیکیجنگ ہے, اس کی ڈیزائننگ ہے, سب چیزیں میں نے خود بنائی, آل ان آل. اس کے بعد میں نے جو اپنا جو اسٹکرز ہیں وہ سارا خود کیا. اس کے بعد پروڈکٹ فوٹوگرافی,
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے. تو وہ میں نے سارا کا سارا ابھی یہی اسکلز اگر میں باہر کہیں سے لیتا, کیونکہ میرے پاس اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت چھوٹے سے شروع کیا, تو فنڈنگ کی کمی تھی, تو یہ چیز اگر میں باہر سے کرتا, آؤٹ سورس کرتا, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا چارج کرتے ہیں. تو ان چیزوں نے مجھے کافی ہیلپ کیا, میڈیا اسٹڈیز نے بھی کافی ہیلپ کیا کہ یہ چیزیں مجھے آلریڈی میرے پاس تھیں, تو میں خود ہی سے کر گیا. ورنہ میں ہر چیز میں انویسٹ کرتا رہتا, تو پھر اینڈ پہ وہی بات ہے, جہاں پہ بزنس میں انویسٹ کرنا تھا تو پھر میرے پاس ہوتا ہی نہیں جتنا, کیونکہ اسٹارٹ میں تو آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ کیش ہوتا ہے آپ کے پاس, تو اسی کے اندر آپ نے مینیج کیا. تو ان چیزوں نے مجھے کافی بینیفٹ کیا. ابھی آپ نے جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا تب آپ اکیلے تھے, تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے, دوست کام کرے, ورکر کام کرے؟ میں نے اور میرا ایک دوست ہے, اس نے اسٹارٹ کیا تھا, ہم دونوں کا یہ ایک وینچر تھا, وہ بھی یونیورسٹی میں ہے, بحریہ یونیورسٹی میں نہیں ہے, ہم دونوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ہم لوگوں کا یہی پرپس تھا کہ ہم اس کو ایک اسٹارٹ تو چھوٹا کریں گے, ہم نہیں کہا تھا کہ اٹ آل اسٹارٹس ود اے ڈریم, اسٹارٹ اسمال, لیکن آپ نے بڑا سوچنا ہے. تو ہم نے اسی کو آہستہ آہستہ کر کے پھر اپنی فیلڈس بڑھائیں, چیزیں بڑھائیں, تو وہ ابھی بھی ہے میرے ساتھ, وہ میرے ساتھ 50% پارٹنر ہے اس کمپنی کے اندر, تو ہم دونوں کا یہ وینچر ہے. تو یقیناً آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, جب کچھ نہیں ہوتا تو ان سے جاب نہیں ملتی تو بزنس کی طرف چلتے ہیں. لیکن بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں کہ وہ بزنس کریں گے, لیکن ان میں سے 10% کرتے ہیں, باقی 90% نہیں کر پاتے. تو بینگ اے انٹرپرینور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رکاوٹ ان کو پیش آتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتے؟ بزنس ایسی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ بزنس جو ہے نا, آپ جو جاب ہے آپ لینے جا رہے ہیں, تو کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو آپ کو جاب دے رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میرے پاس اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ لوگ تو نوکری پہ ہیں, مگر میں بزنس کر رہا ہوں, تو بیسیکلی اگر آپ جاب کے لیے انفٹ ہیں تو بزنس پھر آپ کے لیے بالکل انفٹ اس طرح ہوگا کہ یار اب آپ اگر ایک چھوٹے لیول کی چیز نہیں کر رہے تو آپ پھر بڑے لیول کی چیز کس طرح کرو گے. اس کے لیے یہ کہ آپ کو یہ تو بالکل آپ چھوڑ دیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملے تو میں بزنس اسٹارٹ کر دوں. پہلے تو بزنس کے لیے آپ کو بزنس مائنڈ سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اس مائنڈ سیٹ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو لاس ہے, بیسیکلی جو نقصان ہے, اس کا آپ سوچ کے بزنس کریں. دیکھیں فائدے کے لیے تو ہر کوئی کر رہا ہے, مطلب میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی اگر کریں گے تو فائدے کے لیے کریں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے ایشوز اور ہیں, تو ہم لوگ جب بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں باہر کے انٹرپرینورس کی, باہر کے لوگوں کی, جس طرح کافی زیادہ لوگ ایڈمائر کرتے ہیں اسٹیو جابس کو, مارک زکربرگ کو, ایلون مسک کو کرتے ہیں, اس طرح جیف بیزوس کو کرتے ہیں, مطلب علی بابا کے جو ہیں ان کو کرتے ہیں, تو جیک ما. تو اصل میں یہ کہ ان کی جو ڈائنامکس ہے, ان کی جو پاپولیشن ہے, ان کی ڈیموگرافکس ہیں, وہ ہم سے بہت علیحدہ ہیں. ان کی بائنگ پاور علیحدہ ہے, جس جگہ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, جس جگہ پہ وہ چیز کر رہے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ ہے. تو اگر آپ نے جس مارکیٹ میں بھی آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ اس کے ایک تو اس بزنس کے اس مارکیٹ میں جن لوگوں نے بزنس کیا آپ ان کو دیکھیں فرسٹ آف آل, اور نمبر دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار جنہوں نے نقصان کیا وہ کیوں کیا ہے, تاکہ آپ اس کو نہ ریپیٹ کریں. تو اس میں یہ کہ پھر آپ کی جو ریشو آف سکسیس ہے وہ تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہت جس طرح آپ نے سوچا ہے کہ جس طرح آپ نے دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر آپ نے اسٹارٹ کیا, تو ابھی آپ یہ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا سوچا کہ فیوچر میں اسی کو لے کے آگے جائیں گے, یا اس میں آپ زیادہ اس کے بعد آپ اور بھی زیادہ چیزیں کریں گے؟ اسٹارٹ تو ہم نے کیا تھا 3 پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس پریمیم آرگینک بیری ہنی ہے جو کہ کرک ریجن کا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک آرگینک بیری ہنی ہے, وہ تھوڑا کرک کیونکہ بہت پریمیم کوالٹی کا ہنی پروڈیوس کرتا ہے, کیونکہ اس کا جو ایکو سسٹم ہے وہاں پہ ڈرائی ویدر ہے, ڈرائی ماؤنٹینز ہیں, ڈرائی سب چیزیں ڈرائی. تو جتنا ڈرائی ہوتا ہے, جتنا ایریا ڈرائی ہوگا اس کا ہنی کا موئسچر لیول اتنا کم ہوگا, اور جتنا موئسچر لیول کم ہوتا ہے اتنا جو ہنی پروڈیوس ہوتا ہے وہ فائنسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیونکہ بیری تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, چکوال میں بھی ہوتا ہے, میاں والی سائڈ میں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کنو تو ہر جگہ پہ, مگر جو سرگودا کا کنو اس کی اپنی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کا جو درخت ہے, آپ کے جو مٹی ہے, ہوا ہے, پانی ہے, سب چیزوں کے بعد ایک چیز بنے, کیونکہ تو نیچرل چیز ہے نا, آپ فیکٹری میں تو بنا نہیں سکتے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرگینک بیری ہنی, وہ کوہاٹ والی سائڈ ریجن کا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اجوائن فلاورز ہنی ہے. مطلب لوگ اس میں بڑا کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے شاید اس میں اجوائن ڈالا ہوا ہے, اجوائن کے پھولوں کا شہد ہے, یہ وزیرستان سے ہم لوگ لیتے ہیں. اچھا. تو یہ کافی زیادہ کووڈ کے اندر ہم لوگوں نے لوگوں کو, جن کو کورونا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کھانسی نہیں جاتی تھی, رہتی تھی, تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے دیا اور کافی ان کو افیکٹو رہا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ ایڈ آنز ہیں. اس میں کہ زعفران ہم نے مکس کیا ہوا ہے شہد کے اندر. زعفران ایک ایرانی ہرب ہے, ریڈ کلر کا ہوتا ہے, تو وہ کافی زیادہ اچھا ہے. اٹ از مطلب ہزاروں سالوں سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں فار کیور. وہ ایک نیچرل امیونٹی بوسٹر ہے. پھر
کلونجی ہے وہ مکس کیا ہوا ہے ہم نے, پھر ڈفرینٹ ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم نے مکس کیے ہیں. اس طرح کر کے ہمارے 6-7 پروڈکٹ لائن ہے. ماشاء اللہ ابراہیم, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے نوجوان ابھی بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کرنا ہے, آپ جس بھی ایک رسپیکٹیبل آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک سوسائٹی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کے ساتھ بھی آپ نے بزنس کرنا ہے, تو آپ اس کو اسٹڈی کریں پہلے کہ وہاں پہ کن لوگوں نے سکسیزفل وینچرس کیے ہیں, کن لوگوں نے جو وینچرس کیے ہیں وہ سکسیزفل نہیں ہوئے. تو فرسٹ آف آل آپ کو لرننگ ملے گی کہ یار ہاں یہ ایشوز آئے ہیں, یہ چیزیں آئی ہیں. کیونکہ اگر آپ یو ایس اے کی یا چائنا کی یا کسی بھی اور اکانومی کو دیکھ کے اپنے کنٹری کے اندر بزنس کریں تو وہ دیٹ وڈ بی اے بگ فیلئر فار یو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ہر چیز علیحدہ ہے. اگر آپ نے بزنس پاکستان میں کرنا ہے تو آپ پاکستان کی دیکھیں, انڈیا کی دیکھیں, بنگلہ دیش کی دیکھیں, سب کانٹیننٹ کی دیکھیں, کیونکہ یہاں کے سارے لوگ ایک جیسے ہیں. اگر بہت زیادہ میں نے پاکستان میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے سکسیزفل وینچرس کیے ہیں بائی ویژولائزنگ کہ انڈیا میں کون سے وینچرز ہوئے ہیں, کیونکہ انڈیا اور ہماری جو عوام ہے, ہم کیونکہ پاس میں ایک ساتھ رہتے تھے, سب چیزیں تھی, ہمارا ملتا ہے کافی, تو ان لوگوں کو دیکھ کے آپ اسٹڈی. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈریں مت, آپ یہ سوچ کے کریں کہ یار میں نے نقصان کرنا ہے. مطلب آپ اس چیز کو دل پہ نہ لیں کہ یار نقصان ہوگا. بزنس ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں نقصان نہ ہو, ہر میں نقصان ہوگا. جس میں نقصان نہیں ہوتا وہ سود ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں حرام ہے. تو یہ کہ اگر آپ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ نقصان بیئر کر سکتے ہیں جی, تو پھر آپ سٹارٹ کریں. اگر آپ کو ہے کہ آپ, اور نقصان کو دل پہ نہیں لینا, اس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. کہ اگر فار ایگزامپل اگر میری وہ بریکیجز کو میں دل پہ لے لیتا کہ یار یہ تو ٹوٹ گئی ہیں اور ابھی تک بھی ٹوٹتی ہیں, تو مطلب یہ نہ ہوتا کہ میں ان کو اتنا دل پہ نہیں لیتا. میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, خیر ہے, ہو گیا, کوئی نہیں, کوئی اس کو ہم اوور کم کریں گے, چیزیں کریں گے. ڈفرینٹ چیلنجز آپ کو آئیں گے, ہر حال میں آئیں گے. اور بزنس نام ہی اس کا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جتنی کیلکولیشنز لگا لیں, آپ کسی کو اسٹڈی کر لیں, کوئی کیس اسٹڈی کھول لیں کہ لوگوں نے کس طرح کی ہیں. جب آپ ایک پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, آپ جب پریکٹیکل آپ گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھیں گے نا, آپ اس جگہ کے اوپر ایک چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہوگی, وہی چیز اس جگہ پہ آپ کو نقصان دے دے گی, تو اس کو آپ کبھی نہیں کر سکتے اس کو. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی ڈالی ہے کہ, اور اس میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. تو آپ نے اس کو دیکھیں, اور یہ کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کھل کے کھیلیں اور کھل کے جئیں, کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے, تو ویسی ٹائم تو گزر جائے گا. تو یہ کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ زندگی میں آپ جب بوڑھے ہوں تو آپ کو یار کہ چلو میں نے ایٹ لیسٹ آئی ٹرائیڈ. تو جی ناظرین, ابراہیم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے بھی, اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے. اور اسی اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم کسی انرجیٹک مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بابر الراہی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.